السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا اہم مسئلہ یہ ہے جو آپ لوگوں کو جاننا نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ قربانی ایک مالی عبادت ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سارا ثواب ضائع ہو جائے اور ہماری قربانی برباد ہو جائے، بیکار ہو جائے اور صرف مٹن ڈے بن کر رہ جائے۔ تو اس متعلق یہ ہے کہ آپ کو جو قربانی کرنی ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنی ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ دیکھو نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کا خون پہنچتا ہے، یعنی کہ جو آپ کا جانور ہے، بکرا ہے یا اونٹ ہے یا بھینس ہے یا گائے ہے، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں تو اس کا خون تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ ولا دماؤها لحومها ولا دماؤها، نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ ولاکن ینالہ التقوی منکم، پہنچنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تقوی ہے، آپ کے دل کا اخلاص، آپ کے دل کا اخلاص، آپ کی نیت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے، نہ کہ محلے میں، علاقے میں، آس پاس کے گاؤں میں سب سے شاندار قربانی کرنے والوں میں ہمارا شمار ہو، اس لیے قربانی نہیں کرنی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک آپ اصول یاد کر لیجئے گا، جان لیجئے گا کہ دکھاوا کہتے کس کو ہیں، تکبر کہتے کس کو ہیں۔ آپ کتنا بھی عمدہ جانور قربان کریں، آپ کتنے بھی عمدہ لباس پہنیں، لیکن سامنے والے کو حقیر نہ سمجھیں، سامنے والے کو کمتر نہ سمجھیں۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، ایک مفہوم ہے ان اللہ ان یحب اسرہ علی نعمتی علی عبدہ، اسی طرح سے کوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے بندے کے اوپر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے، دیا ہے اور آپ کے پاس بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نواز رکھا ہے، مال و دولت ہے، تو آپ ایک نہیں 10 قربانی کریں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سال 100 اونٹ قربان کیے تھے، جس میں سے 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے تھے۔ تو بتانا یہ تھا کہ ہمیں قربانی جو کرنی ہے وہ عمدہ کرنی ہے، اچھی سے اچھی کرنی ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نواز رکھا ہے، دے رکھا ہے، اس حساب سے کرنی ہے، لیکن سامنے والے کو کمتر نہیں سمجھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، کوئی پڑوسی اگر کمزور بکرا لے آئے، تھوڑا اپنے حساب سے جیسا بھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو جب وہ بکرا اس کا نکلتا ہے یا بکرا لے کر وہ کھڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں بکرا کہاں ہے تیرا؟ کہتا ہے یہ ہے گا، تو ارے دیکھ نہیں رہا۔ تو یہ تذلیل بھی ہے، توہین بھی ہے، اور دکھاوا بھی ہے، تکبر بھی ہے، بڑائی بھی ہے، کبریائی بھی ہے۔ اس طرح سے اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچائیں گے اور اپنی قربانی کی واہ واہ کرائیں گے تو قیامت کے دن آپ ہائے ہائے کرتے رہ جائیں گے، آپ کی قربانی کا آپ کو ذرہ برابر بھی ثواب نہیں ملے گا۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت سے اعمال ایسے ہوں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ کام کیا تھا، یہاں کیا تھا، لیکن تیری نیت دکھاوے کی تھی، تیری نیت یہ تھی کہ مجھے اس نام سے پکارا جائے، مجھے اس القاب سے پکارا جائے، وہ دنیا کے اندر پکارا جا چکا، تو تیرا تو مسئلہ ہو گیا صاف، حساب کتاب چکتا، تو نے وہاں کے لیے کیا تھا، وہاں ہو گیا، ہمارے یہاں تیرا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ تو اتنے بات یاد رکھیں آپ کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اچھی سے اچھی کریں، آپ سے یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں آپ کو اچھی نہیں کرنی ہے، جتنا اللہ نے دیا آپ ایک سے ایک عمدہ قربانیاں کریں، ایک نہیں 10 کریں، 100 کریں، لیکن کسی کو کمتر نہ سمجھیں، اور نام اور نمود اور دکھاوا اس سے بچیں۔ اب دیکھا گیا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ کوئی بکرا اگر بھاری لے آئے 1,00,000 2,00,000 روپے کا، تو پھر وہ پنڈال سا بناتا ہے کسی چوک میں، پنڈال بنانے کے بعد تخت ڈلواتا ہے، تخت پہ بکرا تشریف فرما ہوتا ہے، کولر لگایا جاتا ہے، اور آنے جانے والوں کے لیے، زائرین کے لیے راستہ بنایا جاتا ہے، بڑا نام و نمود چل رہا ہوتا ہے، کیمرے ہوتے ہیں، ارے وہی قربانی کر رہا ہے کہ مجرا کر رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا۔ تو ہمیں اس طرح کے نام و نمود اور دکھاوے سے بچنا ہے، اور اپنی قربانی کو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، قرب الہی کے لیے اپنے جانور کو قربان کرنا ہے۔ قربانی کے متعلق کوئی بھی سوالات ہوں آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، اور مستقل آپ کو بر وقت ویڈیو ملتی رہیں گی، اور آپ اس کو سنیں
آگے شیئر کریں تاکہ لوگ اپنی قربانیوں کا ثواب پا سکیں، اپنی قربانیوں کے ثواب سے محروم نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔